اچھا ایک اور چیز، جیسے ہم اسی تناظر میں آتا ہے بہت کہ چونکہ ہمارے دین کے اندر سود حرام ہے. اچھا سود کا لفظ جو ہے فوراً ایسا لگتا ہے جیسے کسی کو پیسہ دیا قرض تو اس کے بدلے پھر زیادہ پیسے لینا. تو ایک تو یہ شکل ہے، اور بھی شکل پر آپ بات کریں تو یہ جو سودی قرض کا ایک معاملہ ہے جو کہ کئی مختلف لوگ پرائیویٹلی بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں، اداروں کی شکل میں بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو روح کے منافی ہے. اور اس روح کے جو دین کی ہماری وہ ہے، اس کو کیسے ان معاشروں میں ہو جہاں، اور پھر غیر مسلم معاشروں میں کیا ہوتا ہے جہاں آلریڈی سود کا کلچر ہوتا ہے؟ دیکھیں سود کا لینا دینا دونوں حرام ہے، پہلی بات تو نا، اور بہت ہی شدید درجے میں حرام ہے. تو یہ تو ایک عمومی بات ہے، ہمارے سمجھ لیں گی نا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک ایسے نظام میں رہ رہے ہیں کہ جو سودی نظام ہے. اب مثال کے طور پہ جو آٹا ہم استعمال کر سکتے ہیں کرتے ہیں اس میں سود شامل ہے، جو ہم پانی پیتے ہیں اس میں سود شامل ہے، جو بجلی استعمال کرتے ہیں اس میں سود شامل ہے. تو کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا ہو جائے گا کہ سود دھوئیں کی مانند ہو جائے گا کہ جس سے انسان بچ نہیں سکتا. تو اب جیسے ہماری حکومتوں نے قرضے لیے ہوئے کئی ہزار ارب ڈالر کے، وہ سارے سودی قرضے ہیں، تو اس کا اثر تو ہر فرد کے اوپر آ رہا ہے نا معاشرے کے اندر. تو ایک وہ معاشرے کے اندر پورا سودی نظام ہے کہ جو موجود ہے کہ جس کو آپ برتنا، جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. دوسرے ہے کہ وہ پیسہ جو آپ لیتے ہیں، چاہے اب وہ آپ بینک سے لیں، جو آپ اپنی مرضی سے لے رہے ہیں بینک سے یا آپ کسی بندے سے لے رہے ہیں، اس میں پھر اس لینے والے کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ یقین کرے اس بات کا کہ اس میں کوئی سود شامل نہیں ہے. کیونکہ سود لینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی کراہت بیان کرتے ہوئے کہ سود لینا اور دینا اس سے زیادہ کری کام ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر قرار دیا. تو ایک ایسی چیز جس کے بارے میں اتنی بڑی وعید موجود ہو، اس کے باوجود اگر بندہ سودی قرضہ اپنی کسی چھوٹی ضرورت کے لیے بھی لیتا ہے، یا کسی گھر بنانے کے لیے لیتا ہے، یا کسی شادی کی تقریب کرنے کے لیے لیتا ہے، تو اس نے تو بہت بڑے ایک وبال کو اس نے دعوت دے دی، اور اللہ تعالیٰ پھر اس رقم میں سے برکت بھی اٹھا لیتا ہے. تو اسی لیے ایک تو قرضے سے ہی بچنا چاہیے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرضے سے بچنے کی کوشش کرو، لیکن ظاہر ہے اگر انتہائی مجبوری ہو تو قرضہ لے سکتے ہیں اور اس قرضے کی پھر ادائیگی کرنی چاہیے. لیکن انتہائی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر کبھی قرضہ لینا بھی پڑے تو وہ قرضہ سود پہ نہ ہو، اس سے بچا جائے. تو یہ ایک اہم تعلیم ہے اسلام کی.